انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان عدل تے رب دا حکم سی اعمال نامہ کھولیا ایک سائیڈ تے نیکیاں تے دوجی سائیڈ تے بدکاریاں رکھیاں نیکیاں دا وزن کم گناہ زیادہ سن مالک کائنات خالق ارض و سما دا حکم ہے کہ اس بندے نو پکڑ کے جہنم وچ لے جاؤ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے دا اعمال نامہ ایک باری پھر تولیا جائے میرے آقا علیہ السلام دا حکم سی فرشتے واپس میدان عدل تے پہنچے خالق کائنات مالک ارض و سما دی کرم نوازی ویکھو انسان دے میزان عدل تے گناہ اور نیکیاں رکھیاں گئیاں گناہ زیادہ نیکیاں کم سن میرے آقا علیہ السلام نے مبارک جیب کی جو پرچی کٹی اور پرچی کٹ کے نیکیاں دے پلڑے شامل فرما دیتی اور جس سے شامل فرمائی تے مالک کائنات دا کرم ہویا نیکیاں دا پلڑا پاری اور گناہ کم ہو گئے خالق کائنات دا حکم ہویا فرشتیوں چلو اس کو جنت وچ لے جاؤ فرشتے لے کے جا رہے ہیں خوشی کی انتہا سی عرض کی تھی فرشتیوں ایک منٹ میں چھوڑو تے صحیح میں آمنہ دے لال کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کیڑی ایسی نیکی کیتی ہے یا تواڈے جیبی جڑی پرچی سی دے وچ کیڑی ایسی چیز سی جس دی وجہ تو خالق کائنات نے مینوں جنت وچ بھیج دیتا فرشتیاں نے چھڑیا تے بارگاہ مصطفیٰ وچ حاضر ہویا حاضر ہو کے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے میزان عدل تے دوبارہ میرا اعمال نامہ تولن دا حکم کیتا اعمال نامہ تولیا میرے گناہ زیادہ سن نیکیاں کم سن وہ کیڑی مبارک چیز ہے اس مبارک پرچی دے اوتے کیڑی مبارک چیز تھی جن دی وجہ سے میری بخشش ہو گئی خالق کائنات دے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا او بندے او میرے امتی او میرے غلام اس پرچی دے اندر دنیا تے رہ کے ایک باری تو میری ذات تے درود پاک پڑھیا بڑی مٹھی بولے سبحان اللہ جی بولو سبحان اللہ حضرات ذی وقار جس سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ دنیا کے بڑے تیرا درود پاک ایسا سام کے رکھے ہے اور وہ درود پاک کم آ گیا تے بندہ جنت بھی چلا گیا تے اساں بھی انشاءاللہ جنت بھی جانا تے پھر درود پاک پڑھنا پیسی پڑھو صلی اللہ علیہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ الف ایک یاری سچے رب والی باقی یاریاں سبے خواریاں نے کلمے پاک جیا نہیں برد کوئی جدے وچ حقیقتاں ساریاں تے غوث پاک جیا پیر کوئی وہ جن ڈوبیاں بیڑیاں تاریاں نے وارث شاہ مصیبتاں بھاریاں نے وارث شامیاں کر نماز روزہ نہیں تے اگے مصیبتاں بھاریاں نے ایک باری بولو سبحان اللہ اللہ سلامتیاں عطا فرمائے جڑا بندہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی ذات کو کہندے کہ مالک تو پاک ہے مالک تو بولو مالک تو
سارے بولو مالک تو پاک ہے. مالک کائنات نو جس ٹائم بندہ کہتا ہے کہ خالق کائنات تو پاک ہے، تیری ذات بڑی پاک ہے. خالق کائنات نو بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، مالک تیری ذات پاک ہے. مالک دی ذات خوش ہوتی ہے اور فخر کرتی ہے فرشتیاں دے اندر، اور فرماتا ہے مالک کائنات فرشتیوں گواہ ہو جو جس بندے نے مسجد کے اندر بیٹھ کے سبحان اللہ کے کیا کہ مالک تو پاک ہے، اس بندے نو پیر دے ناخن تو لے کے سر دے بالا تک میں رب نے پاک فرما دیتا. میں رب نے پاک فرما دیتا. تے پھر آؤ حضور علیہ السلام دی بارگاہ صرف ایک نام دا شعر پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب آپ دا پیش کرنے. میں امید کرنا کہ سارے احباب مل کے پیش کر سو. پنجابی دا کلام ہے، صرف ایک کو شعر وقت بڑا تھوڑا ہے تے انشاءاللہ العزیز حاضری پیش کرنی ہے. پھر تمامی احباب میرے نال شامل ہو جو. سبحان اللہ سبحان اللہ، سارے پڑھ لو سبحان اللہ. اس صورت نو میں جانا کا صورت کی گل ہو رہی ہے جس کے بارے میں چشتی صاحب نے لکھیا. وہ صورت کی گل ہو رہی ہے جس کی خوبصورتی دی بارے آج چشتی صاحب لکھتے ہیں کہ تم اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چند شرماوے ادھی راتی چاند چڑھ جاوے. وہ جدوں رخ تو نقاب اٹھاوے جے او کھولے پیچ زلف تے سارا گلشن سیب نواوے. جے او رکھے ہاتھ بھلاں وچ ہاتھ بھلاں تو ود جاوے. عقل خدا نے انی دتی علماں وچ نہ آوے، اور علم خدا نے انہاں دیتا عقلاں وچ نہ آوے. آدم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. آدم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. پھر سارے پڑھ لو اس صورت نو میں جانا کا، اس صورت نو میں جانا کا، جانا کا کہ جانے جہانا کا. سچ آقا تے رب دی میں شانہ کا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بعد صلی وسلم نہایت ہی واجب احترام میرے پیر بھائی اور جتنے بھی احباب بالخصوص بھائی ذوالفقار اور جتنے بھی احباب اتنے حاضر ہیں تمام میری طرف السلام علیکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لالہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا الذی خلق الموت اللہ اکبر والحیات، کہ میں نے سب تو پہلے موت کو پیدا کیا. بولو سبحان اللہ. موت کو پیدا کیتا پھر زندگی کو پیدا کیتا. فرمایا کہ جس نے موت کو پیدا کیتا کہ فرشتیاں نے عرض کی مالک اسی موت کو دیکھنا چاہتے ہیں، مالک اسی موت نو ویکھنا چاہتے ہیں تکنا چاہتے ہیں. عرش دے رحمان مالک نے آکھیا کہ موت بڑی سخت چیز ہے، فرشتے تسی نہیں دیکھ سکتے. آکھیا بڑی تلخ ہے بڑی سخت ہے. عرض کیتی مالک کائنات اساں ویکھنا اصرار کیتا تے رب نے علی حکم نہیں دیتا تے موت عرض کر دی ہے کہ مالک کائنات میں نے حکم دے میں فرشتیاں کے سامنے آنا چاہتا ہوں.
راوی فرماندے نے جس ٹائم رب کا حکم ہویا نا موت فرشتیاں دے سامنے آئی کہ فرشتے بھی ویکھ کے بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. فرشتے بھی ویکھ کے بے ہوش ہو گئے. رب نے فرمایا الذی خلق الموت، میں پہلے موت کو پیدا کیتا والحیات، پھر زندگی نو پیدا کیتا لیبلوکم ایکم احسن عملا. پھر بندے کو زندگی عطا کر کے میں ویکھیا، میں جانچنا چاہیا کہ میرا بندہ کتنی محبت کرتا ہے میرے نال، کتنا وقت میری یاد میں صرف کرتا ہے. حضرات جی وقار مالک کائنات خالق رز و سما دی کرم نوازی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے مینو اور تمہیں پیدا کیتے ہیں. ساڈا رازن ہے، ساڈا دل یہ کرتا ہے کہ دنیا چ ہر موقع تے اسی کامیاب ہو جائے، ہر موقع تے اسی کامیاب ہوئیے. والدین کا دل کرتا ہے کہ سارے بچے پڑھ لکھ کے اچھی پوسٹ تے چلے جان. کسی کا دل کرتا ہے ڈاکٹر تے، کسی کا دل کرتا ہے انجینئر تے، کسی کا دل کرتا ہے آرمی چ افسر ہوئے، کسی کا دل کچھ کرتا ہے اور کسی کا دل کچھ کرتا ہے. قربان جائیے انہاں والدین تے جنہاں کا دل کرتا ہے سپورٹ دے نے تے خالق کائنات دی دعا بارگاہ دعا کر دینے کہ مالک میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے. انہاں دی ذات تے قربان جائیے جڑے والدین رب دی بارگاہ صبح اٹھتے نے تے عرض کرتے نے خالق کائنات ساڈے بچے نو قرآن دا حافظ بنا دے، عالم دین بنا دے، مفتی بنا دے، ذکر اللہ اور ذکر رسول کرنے والا بنا دے. اور پھر مالک کائنات خالق رز و سما دی بارگاہ جس ٹائم بندہ خلوص نیت دے نال دعا کرتا ہے رب فرماندا ہے ادعونی استجب لکم. دعا مانگنا تہاڈا کام ہے، قبول فرمانا مجھ رحمان دا کام. حضرات دی وقار اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے موت سے متعلق ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. چاہے کوئی چھوٹا ہے، چاہے کوئی بڑا ہے، چاہے کوئی بوڑھا ہے، چاہے کوئی جوان ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام نے جس سے ملاقات ہوئی کہ آپ نے آخیا کہ میں نے دس دینا موت میری روح قبض کرنے تو پہلے میں نے دس دینا. عرض کی تھی آخیا کہ ٹھیک ہے تو دس دے سا. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دے کہ نیک اور برگزیدہ بندے. انہوں نے عرض کی تھی، آپ نے آخیا ٹھیک ہے وقت قریب آیا. اللہ تبارک و تعالی دا حکم، خالق کائنات مالک رز و سما دا حکم ہوا، موت کا وقت مقرر ہو گیا. فرشتہ روح قبض کرنے واسطے یہاں آ گیا. جس سے روح قبض کرنے واسطے یہاں آپ کے قریب آیا نا آخیا کہ اسرائیل میں تینوں آخیا نہیں سی کہ میری روح قبض کرنے سے پہلے میں نے پیغام دے دی دس دے. فرشتہ عرض کر دے حضور گل یہ ہے کہ میں تے روز پیغام لے کے تواڈے کول آندا سی، میں تے روز پیغام لے کے تواڈے کول آندا سی. خالق کائنات مالک رز و سما دی حکم دے نال آرڈر دے نال آکھیا کہ وہ کس طرح لے کے آندا سی کہ آپ نے عرض کی تھی حضور آپ کے سامنے کتنے لوگوں دی روح میں قبض کر کے لے گیا. آپ کے سامنے پہ جنازے پھٹیاں قبراں کھلیاں قبراں اور جنازہ گاہ دے اندر رش اور احباب دا ہجوم، اے پیغام نہیں سی تے اور کے سی. حضرات جی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ دے نیک بندیاں نو تیاری دی ضرورت نہیں، مگر مینوں اور تانوں سبق دینا مقصود سی، مقصد سی مینوں اور تانوں سبق دینا. خالق کائنات مالک رز و سما دی مہربانی ہے. حضرات جی وقار حاجی رمضان صاحب دی اہلیہ اس دار قانون چھوڑ کے جا چکی ہیں، میں بھی چلے جانا ہے، تسا بھی چلے جانا ہے. حضرات جی وقار کیوں نہ جان تو پہلے جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس دے آن تو پہلے ماں باپ اس دے واسطے چھوٹے چھوٹے کپڑے خرید لیتے ہیں، اس دے واسطے چھوٹے چھوٹے کپڑے خرید لیتے ہیں. اسی طریقے نال اگر مہمان کراچی تو آ رہے
اسی انہاں دے رہنے دا بندوبست ایک ہفتہ پہلے کر دیتے ہیں، ایک مہینہ پہلے کر دیتے ہیں۔ حضرات جیوکار سردیاں آندیاں نے اسی گرم کپڑے پہلے خرید لیندے ہیں، گرمیاں آندیاں نے گرمیاں دا بندوبست کر لیندے ہیں۔ مینوں اور تانوں پتہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، مگر اسی موت دی تیاری نہیں کرتے۔ خالق کائنات مالک ارض و سما دی اس پہلی زمین تے کچھ لوگ ایسے نے جڑے سورج دی پوجا کرتے نے رب نو نہیں مندے، کچھ ایسے نے جڑے رب نو تے مندے نے مگر رب دے رسول نو نہیں مندے، کچھ لوگ ایسے نے جڑے رب نو بھی نہیں مندے رب دے رسول نو بھی نہیں مندے، درختاں دی پوجا کرتے نے، کچھ لوگ ایسے نے کہ جڑے بتاں دی پوجا کرتے نے، کچھ لوگ ایسے نے کہ اپنے ایام بس غفلت دے اندر گزار دیندے نے، مگر موت ایک ایسی چیز ہے جس نو ہر بندہ منتا ہے۔ وہ بندہ بھی منتا جڑی درختاں دی پوجا کرتا ہے، وہ بندہ بھی منتا ہے جڑا بندہ بتاں دی پوجا کرتا ہے، مگر اس واسطے تیاری کرنی پیسی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ میں بڑی ادب دے نال خوش آمدید کہتا ہوں مولانا عبدالسلام صاحب تشریف لے آئے نے۔ حضرات ذیوکار وقت قلیل ہے، گفتگو دے آخری الفاظ۔ حضرات ذیوکار موت ہر بندے دی آنی ہے۔ میاں صاحب نے بڑا خوبصورت شعر لکھیا، آپ فرماندے نے بیلی بیلی ہرے کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی، پر اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی، وہ جدو نکلے سی جان اکیلی، تے سہ سے جوڑ سنگت دے ڈٹھے، تے آخر وتھاں کئیاں او جنہ باج ایک پل سی نہیں لگدا، وہ شکلاں یاد نہ رہیاں۔ حضرت ذیوکار والدین دا بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ اللہ جنہ دے والدین حیات اور عمر خیزر نال صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ جتنا وقت اسی اپنے دوست احباب کو دیتے ہیں نا، کدے اتنا وقت اپنے والدین دی بارگاہ وچ بیٹھیے کہ سانو زندگی دا مقصد سمجھ آ جائے، زندگی گزارن دا دستور پتہ چل جائے، اور پھر اس کے بعد جس بندے نو پتہ ہے کہ موت آنی ہے وہ بندہ نماز نہ پڑھے تے اس تو بڑی غفلت کوئی نہیں۔ حضرات ذیوکار 5 وقت دی نماز ادا کرو، قرآن دی تلاوت کرو، والدین دا ادب اور احترام، ہما جنتوں کا و ناروں کا۔ حضور علیہ السلام دی بارگاہ صحابہ کرام بیٹھے نے، حضور فرمایا تواڈے والدین تواڈے واسطے جنت بھی نے اور دوزخ بھی نے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کس طرح؟ حضور نے فرمایا جڑا بندہ اپنے والدین دی خدمت کرتا ہے، جس طرح حضرت بایزید بستامی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے والدین دی بڑی خدمت کی تھی، والدہ دی بالخصوص والدہ دی بڑی خدمت کی تھی۔ حضرات ذیوکار فرماندے نے کہ آپ دی والدہ نے رب دی بارگاہ دعا کی تھی کہ مالک کائنات خالق ارض و سما، اے میرا پتر تیری بارگاہ تیرا قرب حاصل کرنے واسطے جا رہے مالک تو مدد فرمائی۔ ربی فرماندے نے کہ 12 سال کا عرصہ گزریا نا، جس ٹائم آپ نے دن رات دے ایام گزارے تھے، آپ کا گزر دوبارہ بستان شہر وچ ہویا یا گاؤں چ ہویا۔ آپ اپنے گھر دے قریب پہنچے، رات دا پچھلا پہر سی، آپ بادب انداز دے نال کھڑے ہو گئے، دروازے میں دستک نہ دیتی کہ ماں دے آرام دے وچ خلل نہ آ جائے۔
تے آپ انتظار کر رہے سی کہ کچھ دیر تو بعد کوئی ایام گزرے تے جیڑی گھر دی نالی سی اودے اندروں پانی آیا تے پتہ چلیا با یزید دی والدہ جا گئی۔ آپ نے دروازے تے دستک دیتی اور دروازہ کھلیا، ماں نے اپنے لختے جگر نو ویکھیا، اپنے پتر نو ویکھیا، بال بکھرے، ناخن لمبے، کپڑے گرد آلود، رب کائنات خالق ارض و سما دی بارگاہ وچ ہاتھ چکے اور ہاتھ چک کے دعا کیتی، خالق کائنات میرے پتر نو عزت عطا کر دے۔ حضرات 12 سال دے ایام ایک پاسے اور ایک لمحہ جس وچ والدہ نے دعا کیتی وہ ایک پاسے، ماں نے دعا کیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لے۔ حضرات عزیز وقار، اس وجہ تو ختم کل شریف دی محفل یہ اس وجہ تو سجائی جاندی ہے، مین مقصد ادا یہ ہوتا ہے کہ مرحوم نو اے سالے ثواب پہنچانا کہ جس ٹائم بندہ اس واسطے دعائے مغفرت کرتا ہے، خالق کائنات مالک ارض و سما دی بارگاہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص شریف پڑھ کے حضور علیہ السلام دا وسیلہ دے کے جس ٹائم مرحوم دی روح نو سالے ثواب پیش کرتا ہے، اللہ اس دی برکت دے نال او دی قبر نو ٹھنڈا فرما دیتا، اللہ پاک اس دی برکت دے نال انسان دی بخشش فرما دیتا ہے۔ خالق کائنات دے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر جس ٹائم برپا ہوسی اور میری امت گناہوں تو پاک اٹھے گی، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس ٹائم اس دے لوائقین، اس دے جانے والے، اس دے رشتہ دار تعلق والے، دوست احباب اس واسطے دعائے مغفرت کر سن، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دی برکت دے نال اس معافی عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے کہ حاجی رمضان صاحب دی اہلیہ مرحومہ جو اس دار فانی تو جا چکی ہیں، مالک کائنات انہاں دی بخشش اور مغفرت عطا فرمائے اور بالخصوص سانو اپنی آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے، ایمان والی زندگی تے ایمان والی موت نصیب فرمائے، پکا 5 وقت با جماعت نمازی بنائے، قرآن دی تلاوت کرنے والا اور والدین دا ادب کرنے والا سانو سارے نو بنائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔